یہ بتائیے گا کہ شام میں ظلم و ستم جو جاری ہے 7 سالوں سے، اور حالیہ جو 1.5 ہفتے سے جاری ہے غوطہ کے اندر، اس پر امت مسلمہ تو خاموش ہے ہی ہے. بحیثیت امت مسلمہ کوئی کچھ نہیں کر سکا ابھی تک. انسانیت کے علم بردار بھی خاموش ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. روس نے ابھی حال ہی میں یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنے تیار کردہ 200 مہلک ہتھیاروں کا بطور آزمائش استعمال شام بالخصوص غوطہ پر کیا ہے. جی. اور روسی آج بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تیار کردہ مہلک ہتھیار تباہی پھیلانے میں اتنے کامیاب ثابت ہوئے ہیں کہ اب پوری دنیا سے ان ہتھیاروں کی مانگ کی جا رہی ہے اور ہمیں ان مہلک ہتھیاروں کی خریداری کے سودے مل رہے ہیں. یہ چہرہ ہے عالمی طاقتوں کا. گویا غاصب اسدی حکمران کی خیرمانیوں اور اس کی شہر پر ظالم روسی طیاروں نے سرزمین شام کو ظلم کا، جبر اور تشدد و بربریت کا تھیٹر بنا رکھا ہے، اور غوطہ کو اپنے مہلک ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بنایا ہے. جس کے نتیجے میں آج کیا ہو رہا ہے؟ غوطہ کی سڑکوں اور شاہراہوں پر بچوں کا ارزاں خون بہہ رہا ہے، اور غوطہ کی گلیوں اور گھروں کے آنگنوں میں عفت مآب معصوم مسلم ماؤں بہنوں کا خون مسلسل بہہ رہا ہے. غوطہ میں پناہ لینے والی آج ہماری مسلمان بہنیں اپنے شیر خوار بچوں کے ساتھ پہاڑی غاروں اور سرنگوں میں پناہ لے کر مسلمانوں کو دہائی دیتی نظر آتی ہیں. ہونا لا دوا لا شرب لا عقل لا مویا. یہاں پانی نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے اور پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس مظلومانہ دہائی کا جواب آج دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں پر قرض ہے. اور یاد رکھیے، ایک تو پہلے سے کئی عشروں سے ایک سرکش ظالم حاکم شامی عوام پر عذاب بن کر مسلط ہے، اور اس جابر ملٹری ڈکٹیٹر کی حالت یہ ہے کہ اس کی خونی پیاس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس نے ملک کے واضح اکثریتی مکتب فکر کے عوام میں سے لاکھوں کو نہ صرف ہجرت پر مجبور کر دیا ہے، بلکہ اس کی انا نے ہستے بستے علاقوں کو اجاڑ کر ویران خانے میں تبدیل کر دیا ہے. اور پھر اوپر سے روس جیسی کئی بیرونی غاصب قوتوں نے پورے ٹاؤن اور محلے منہدم کر دیے ہیں. ظالم درندوں نے بمبارڈمنٹ کر کے وہاں کے عوام پر عمارتوں کی چھتیں تک گرا دی ہیں، بچوں پر اسکولوں کی بلڈنگیں گرا دی ہیں. خدا کی قسم کوئی کچرا کنڈی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا جو ان ظالموں نے آباد علاقوں کے ساتھ کر دیا ہے. اس بھیانک اور اندوناک صورتحال میں تمام امہ عالم اسلام بالخصوص اسلامی ممالک کے حکمرانوں کا یہ کلیدی اور بنیادی ایمرجنسی اور ہنگامی طور پر فرض بنتا ہے کہ خدارا اس انسانی المیہ کو رکوائیں، اور اس میں عرب حکمرانوں کا خصوصی طور پر کردار ہے، ورنہ ویل للعرب من شر قد اقترب کو یاد رکھنا چاہیے.